ہمارا خطبات جمعۃ المبارک کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کے موضوع کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ آج اسی سلسلہ کا ایک بہت اہم اور حساس قسم کا مرحلہ جو آپ کی زندگی میں رونما ہوا، اور اس مرحلے پر آپ کس قدر شدید کرب میں تکلیف میں مبتلا تھے، اور بعض اپنا نام لینے والے، ساتھ دینے والے کس طرح کے رویے ایسی نازک صورتحال میں پیدا کرنے کا باعث بن رہے تھے، اور پھر اس خوفناک حالت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو استقامت ہی کے حوالے سے کیا سمجھایا۔ یہ چند وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آج ہم سنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس موضوع کا انتخاب ہم نے بالخصوص اس وجہ سے کیا کہ ہم میں سے ہر شخص ہی مسلسل کسی نہ کسی امتحان میں، آزمائش میں، ابتلا میں رہتا ہے، اور حوصلوں والے لوگ، استقامت والے لوگ، صبر والے لوگ، اللہ پر توکل کر کے اپنے حصے کا کام کرنے والے لوگ، وہ اللہ کی مدد سے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کمزور لوگ حوصلوں کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، اعصاب کے لحاظ سے، جد و جہد کے لحاظ سے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فیل ہو جاتے، حوصلے جیت جاتے۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں سب سے معتبر، سب سے زیادہ عزت والی، جرت والی ہستی کو پڑھیں، سمجھیں، ان سے سیکھیں اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان بعض اوقات بزدل بھی ہوتا ہے، انکار نہیں ہے، مگر پریکٹس اس کو حوصلہ دے سکتی۔ اپنے سے بڑی آزمائش سے پاس ہونے والوں کا کردار بندے کو کھڑا کرنے کا باعث بنتا ہے، اور مشکل حالات میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے سروائیو کر سکتے۔ تو ہمارے لیے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسول بھی نمونہ ہے، بطور شخصیت بھی نمونہ ہے، بطور لیڈر بھی نمونہ ہے، ہم جب آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے ہمارا رب اجر بھی دے گا اور کامیابیاں بھی عطا کرے گا۔ انہی میں سے ایک مرحلہ ایسا تھا جس کو تاریخ اسلام میں احد کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ انسان کو اپنے مشن سے باز رکھنے کے لیے معاشروں سے جو ہوتا ہے وہ کرتے، باز نہیں آتے، اور ماضی میں یہ نارمل کیس رہا ہے کہ معاشرے کے بعض سرکش لوگوں نے نبیوں کو اپنے مشن سے روکنے کے لیے قتل تک کر دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا باتیں کرنا، طنز کرنا، یہ ایک حصہ ہے، کئی نبیوں کو ایک دن کے اندر قتل کر دیا گیا۔ یہ ان کا آخری وار تھا کہ کسی طرح ہمیں منع کرنے والے، روکنے ٹوکنے والے، اپنی سوچ دین کے نام پر ہمارے اوپر غالب کرنے والے، ان سے کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے، اس کے لیے انہوں نے نبیوں کا قتل تک کر دیا، اور یہ ان کے لیے کوئی بہت بڑا شرمندگی کا مرحلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اس سے باز نہیں آتے تھے۔ لیکن انبیاء نے، ان کے ساتھیوں نے جب مسلسل استقامت دکھائی تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ کی جماعت کے لوگ بالآخر دنیا میں بھی غالب آئے اور اللہ کی جنتوں کے بھی مالک بن گئے۔ شر والے لوگ، غلط اور فساد والا ماحول بنانے والے لوگ
چند دن ان کو موقع ملا، اس میں ایمان والوں کی بھی آزمائش تھی، ان کو بھی موقع دیا گیا کہ اصلاح کر لو، لیکن جب وہ ٹھیک نہیں ہوئے پھر ان کا انجام کبھی بھی کسی بھی دور میں عزت والا نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ ایک وقت کے بعد شر ہار جاتا ہے، خیر جیت جاتی، لیکن خیر کو جتوانے کے لیے وہ مرد چاہیے، وہ مسلمان معاشرہ چاہیے، وہ جرأت والی خواتین چاہیے جو سہارا دیں، جو سٹینڈ لیں، جو اپنی قربانی دے کے بھی اس نظریے پر کھڑے رہیں تاکہ آنے والے نسلوں تک یہ نظریہ پہنچتا رہے، اور یہ استقامت والے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مرحلہ یہ احد کے دن کا مرحلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ شروع کیا کہ اس طرح ایک جنگ آنے والی ہے۔ بدر میں ایک طے ہوا تھا کہ اگلے سال یہاں ملاقات ہوگی، یا اس طرح سمجھ لیں کہ کفار کی سازشوں کے جو جال ہیں وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، رکنے کا نام نہیں لیتے، تو کیا ہمیں اس کے سدباب کے لیے اپنی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے؟ آپ صحابہ میں تشریف فرما ہیں، تو فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ احد کی جنگ ہم مدینہ کے اندر لڑیں یا باہر نکل کے لڑیں۔ وہ عبداللہ بن ابی جس کا میں نے آپ کو تعارف کروایا تھا پچھلے جمعہ، یہ بندہ بزدل بھی ہے، منافق بھی ہے، اور جنگ نہیں کرنا چاہتا، اور کفار کے سامنے ننگا نہیں ہونا چاہتا، ان کے سامنے برا نہیں بننا چاہتا، تو اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح اس سے جان چھوٹ ہی جائے۔ بہرحال مشورہ یہ طے پا رہا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑ لیں۔ تو وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اس شاندار کامیاب ترین جنگ پر جب اللہ کے تبصرے اور بشارتیں نازل ہوئیں بدر والوں پر، تو ان کا بھی دل کیا کہ ہمیں بھی کوئی اعزاز اللہ کی طرف سے مل جائے۔ تو المختصر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ جنگ باہر نکل کے لڑی جائے تاکہ مکہ والے ہمیں بزدل نہ کہہ دیں کہ اپنے گھر میں رہ کے لڑ رہے ہیں۔ بہرحال عبداللہ بن ابی کا مشورہ یہی تھا کہ ادھر ہی رہ کے لڑنا، یہ مشورہ مجھے بڑا پسند ہے، وہ ہائی لائٹ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ خیر قافلہ نکلا، جب بالکل احد کے قریب جا کے پڑاؤ کیا، سامنے دشمن کا لشکر موجود ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت موجود ہے، تو یہ پہلا وار جس کو کہا جا سکتا ہے واقعی پیٹھ پر وار کرنے والی حالت تھی۔ تو عبداللہ بن ابی یہ کھڑا ہوا اور اس نے ایک اعتراض پیش کیا، کہنے لگا بھئی میں تو آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا، ہم خام خواہ اپنے بندے مروائیں، تو میں تو اپنے لوگوں کو لے کے نکلنے لگا ہوں، اور دلیل یہ دی کہ تم نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا، میرا اگر مشورہ مان جاتے تو ہم تمہارے ساتھ مل کے لڑائی کرتے، لیکن چونکہ تم نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کا حصہ نہیں۔ بھئی اگر تمہاری یہی سوچ تھی کہ تمہارا مشورہ نہیں مانا گیا تو مدینہ سے ہی نہ نکلو، لیکن وہاں سے نکلے ساتھ، اور جب دشمن سامنے دیکھ رہا ہے ان کو حوصلہ دینے کے لیے اور اپنوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے عین اس وقت اس بندے نے علیحدگی کا اعلان کیا کہ جب مسلمانوں کے حوصلے پورے پست کیے جا سکتے تھے اور دشمن کو پورا حوصلہ دیا جا سکتا تھا کہ ہم نے تو دراڑ ڈال کے تمہاری حمایت کا انڈائریکٹ اعلان کر دیا ہے، تم جانو تو یہ جانو ہم بھائی سائیڈ پر ہیں۔ اس موقع پر مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے ان کو کہا یہ تمہارا رویہ درست نہیں ہے، یہ کام نہ کرو، تمہارا فرض بنتا ہے اگر آگے نہیں لڑ سکتے پیچھے دفاع پر ہی کھڑے ہو جاؤ، لیکن جب بندہ ڈر کے نکلنا چاہے وہ پھر کوئی بات بھی قبول نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ 300 کے قریب لوگ وہاں سے نکل پڑے۔ اب کفار کے حوصلے بڑے بلند ہوئے کہ یہ 1000 آئے تھے 700 رہ گئے ہیں، بڑی پریشانی بنی۔
اب یہ وہ شاندار ان کی طرف سے ایک حملہ تھا مسلمانوں کو زج کرنے کے لیے. اگر کوئی کمزور لیڈر ہوتا تو پتہ نہیں وہ کون سے کمپرومائز کرتا اور کیا کیا معاملہ کرتا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور استقامت اور خیر پر ڈٹنا یہ چونکہ آپ کا نمایاں کردار تھا. آپ نے نہیں دیکھا کہ 300 چلا گیا تو پیچھے ہم 2 حصے رہ گئے ہیں, آپ وہاں ڈٹے رہے, آپ کی جماعت بھی ڈٹی رہی. حتیٰ کہ اس سبق کو پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگوں کا تذکرہ کر کے ایک دفعہ تو اپنے نبی کو یہ تک کہہ دیا, فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نکل جائیں, آپ اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کے پابند نہیں ہیں. ہاں مومنوں کو ترغیب دے دیں, اگر کوئی چل پڑے تو ٹھیک ہے, کوئی ساتھ نہ بھی دے تو آپ اکیلے نہیں نکل جانا. اکیلے نے استقامت ہے, جرت ہے, مشن ہے, اطاعت ہے, نتیجے آسمانوں پر ہیں. یہ کبھی بھی تعداد پر نتیجے نہیں ہوئے, کبھی ٹیکنالوجی پر نتیجے نہیں ہوئے, کبھی وسائل پر نتیجے نہیں نکلے. ہمیشہ فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں, وہ مسلمانوں کی فتح کی صورت میں ہو جائیں یا ان کے نقصان کے اندر ان کی آزمائش کے لیے ہو جائیں, فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں. نیچے کریکٹرز نے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ 300 بندہ لے کے وہاں سے نکل گئے. ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے, ہم کہیں جماعتوں کے ساتھ, کہیں اداروں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, اور یہ انسانی ضرورت ہے کہ کاموں کو بہتر کرنے کے لیے مشورہ کیا جائے, مگر یہ یاد رہنا چاہیے مشورے اور آرڈر میں فرق ہے. کارکنان ساتھی مشورہ دیتے ہیں اور ذمہ دار فائنل فیصلہ کرتا ہے. لیکن اگر ہماری یہ سوچ بن جائے کہ جی اگر ہماری بات ماننی نہیں تو مشورہ کیوں لیتے ہیں, یہ صحیح بات نہیں ہے. اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ میرا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا, میرے بھائی آپ اس سیٹ پر بیٹھ کے دیکھیں, 10 بندے بھی اگر آپ کی ٹیم میں شامل ہیں, آپ 9 بندوں کا مشورہ قبول کر ہی نہیں سکتے. ایک ہی کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے 2-4 اس سے متفق ہو جائیں, 2-4 اس کے خلاف ہو جائیں, لیکن ہر بندے کا اگر مشورہ الگ ہو, کوئی ذمہ دار 10 لوگوں کا مشورہ تسلیم نہیں کر سکتا. ہر کسی کی اپنی رائے ہے. ہمیں اداروں کے ساتھ, جماعتوں کے ساتھ چلتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی چاہیے, مشورہ ایک آپشن ہوتا ہے کہ جی میری رائے کے مطابق مجھے اس میں یہ بہتر حل نظر آتا ہے, باقی جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں, اور جو ذمہ دار ہے وہ بھی اللہ سے ڈر کے فیصلہ کرے. انشاءاللہ اللہ اس کے فیصلے میں خیر شامل کر دیتا ہے. لیکن یہ ہمارے مزاج میں چیز چلتی ہے کہ ایک ہمارا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ جدو مشورہ مننا نہیں دے پھر مشورہ مانگ دے کیوں نے, کیا مینٹیلٹی ہے. اور دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ساڈا مشورہ نہیں نہ منیا, ہے کوئی گالے کرنے والی. نہیں میرے بھائی, ایسا ممکن نہیں ہے. ہم جہاں جہاں اٹیچ ہیں, مشورے کو مشورے کا لیول دینا چاہیے, مشورے کو حکم کا لیول نہیں دینا چاہیے. وہ ہمارا ایک دوست تھا, اکثر وہ کہا کرتا تھا میٹنگ میں کہ یہ میرا حکم نما مشورہ ہے, یعنی آپ سمجھے حکم ہی اصل میں ہے لیکن مشورہ نہیں. میرے بھائی ایسے نظام نہیں چلتا. ساتھیوں کا فرض بنتا ہے وہ اپنی رائے دیں, اور اگر ان کی رائے سے ذمہ دار اتفاق نہ کرے, اس کو دل میں اس کی گرہ نہ لگائیں, اس کو اپنے دل کے اندر حسد بغض کا باعث نہ بنائیں, کیونکہ زندگی ایسے چلتی نہیں ہے. سب کا مشورہ حکم کے درجے پر لیا نہیں جا سکتا. یہ فیصلہ کسی ایک نے کرنا ہوتا ہے. ساری سواریاں بس والی کہہ سکتی ہیں ادھر سے نکلو, یہ کر لو, تیز کر لو, گیئر بدلو, لیکن اگر وہ 50-60 لوگوں کی باتیں سن کے کبھی اس کی ماننے کبھی اس کی ماننے, وہ گاڑی نہیں چلا سکے گا. سب سنا لو, فیصلہ ڈرائیور نے کرنا ہے کہ میں نے سپیڈ کون سی رکھنی ہے, روڈ کون سا رکھنا ہے, سب کی میں نے سن لی ہے, گاڑی تب چلے گی. اگر وہ بیچارہ کہے اچھا پہلا میں تیری سننا, اور پچھوں بھی ایک آواز آئی ہے میں بھی سن لا, پھر انہیں منزل تے ضرور جانا ہے, پھر ایتھے ہی رہ جان سارے. ایسا ممکن نہیں ہے. لہٰذا اس بندے نے یہ بڑا بیوقوفی والا رویہ اختیار کر کے کہ بھائی چونکہ میرا مشورہ مانا نہیں گیا, ٹیم لے کے سائڈ پہ ہو گیا. بہرحال اگلا مرحلہ بڑا ہی خوفناک تھا کہ جب یہ وہاں سے چلا گیا تو جنگ پھر جب شروع ہوئی ہے نا,
تو پہلے مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، زبردست قسم کا، لیکن وہاں پر ایک مسنگ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر بڑی خوفناک آزمائش آئی جس میں منظر بالکل الٹ کے رہ گئے، بالکل سوچ سے ہٹ کے جو کچھ پیدا ہوا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ ایک کام تو یہ ہوا کہ وہ جو تیر اندازوں کو کہا گیا تھا آپ نے یہی رہنا ہے، ہم جیتیں یا ہاریں، جو بھی آپ کو نظر آئے آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ بہرحال وہ درہ چند ساتھی چھوڑ بیٹھے، چند وہاں پر ڈٹ کے لڑے، شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت کفار کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آئے، انہوں نے ایک چکر کاٹ کے اٹیک کیا اور پھر ماحول بالکل ہی بدل گیا۔ اب وہاں پر منظر کیا بنا ہوا ہے؟ ایک منظر یہ بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دفاع کرنے والے ساتھی نہ ہونے کے برابر رہ گئے، بالکل سمجھے 2 بندے آپ کے ساتھ رہ گئے۔ ایسی حالت میں کفار کی طرف سے ایک شخص آیا، بڑا ضدی اور اڑیل قسم کا تھا، اس نے بڑا خوفناک وار کیا جو آپ کے کندھے پر تلوار کا وار تھا، زرہ ڈبل تھی، وہ کٹی تو نہیں لیکن احادیث میں آتا ہے کہ اس ضرب کی جو تکلیف تھی آپ 1 مہینے تک وہ تکلیف محسوس کرتے رہے۔ پھر اس نے دوسرا وار کیا، وہ وار لگا آپ کے بالکل یہ رخسار والی جو ہڈی ہوتی ہے، جو آپ نے لوہے کا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، وہ جو اس کے ساتھ زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں، تو وہ تلوار کے وار کے ساتھ وہ آپ کے رخسار مبارک کے اندر اس کی جو جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ کھریاں جڑیاں سن، وہ رخسار کے اندر گڑ گئی۔ بڑا خوفناک حالت۔ پھر ایک کافر نے پتھر مارا جس سے آپ کا دانت مبارک جو تھا وہ شہید ہو گیا، آپ کا ہونٹ جو تھا وہ شدید زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ تو یہ بڑی خوفناک حالت بنی۔ پھر دوسرا منظر یہ بڑا خوفناک پھیلا کہ یہاں یہ معروف کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اب یہ اس سے اگلا وار تھا، آپ ہی کے ہم شکل ایک صحابی تھے وہ شہید ہوئے، تو اس کا نام لے کے بات کرنے کی بجائے لوگوں نے آپ کا بہانہ پیش کر کے کہہ دیا آپ شہید کر دیے گئے۔ اب حالات اتنے خوفناک تھے جنگ کے دوران کہ تصدیق تردید کی کیفیت ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہاں پر صحابہ کے فوری طور پر 2 گروہ بنے۔ ایک گروہ کہنے لگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے نہیں ہیں اب ہم نے لڑ کے کیا کرنا ہے، ہم لڑائی چھوڑ دیتے ہیں، ہم مشن وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، اب کس کے لیے لڑنا ہے۔ اور دوسرا گروہ کہنے لگا جس مشن پر جان دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہم نے اکیلے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے نبی کے مشن پر ویسے ہی جان دے دیں جیسے اللہ کے نبی نے جان پیش کر دی۔ یہ مرحلہ جب پیش ہوا اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استقامت کے لیے آیات نازل کی اور ایک پالیسی ساز بیان دیا جو قیامت تک ہم سب کے لیے بڑا سمجھنے والا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، رویے نہیں بھولتے، جس طرح لوگ لہجے نہیں نہ بھولتے، الفاظ بھول جاتے ہیں، ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے، رویے نہیں انسان بھولتا۔ تو اللہ نے آیات نازل کی، کہا وما محمد الا رسول، لوگوں سنو، کیا یہ تم نے افواہ پھیلا دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، وہ رہے نہیں ہیں؟ سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بڑے رسول آئے اور گزر گئے، اپنے حصے کا کام کیا اور چلے گئے۔ افا اماتا او قتلا، کیا اگر اللہ کے رسول اللہ کے رستے میں شہید کر دیے جائیں یا تبھی موت وفات پا جائیں تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ جاؤ گے؟ یہ سوال کر کے اللہ نے کیا کہا، جاؤ جس نے مڑنا مڑ جائے، وہ یاد رکھے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اس کے یو ٹرن سے، اس کے پیچھے ہٹنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں جو ڈٹا رہے گا، جمع رہے گا، چلتا رہے گا، اس مشن سے چمٹا رہے گا، ایسے شکر گزاروں کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے ہم ان کو اعلیٰ جزا عطا فرمائیں گے۔ یہ پالیسی میں نے نہ اس آیت پر جب بھی غور کیا واللہ ایک بڑا عجیب سا منظر سمجھ آیا کہ ہمارے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ہوتا ہے نا ہمارے پاس نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوں، کارناموں کے پہاڑ لگے ہوں، ہے ہی کچھ نہیں، اور ہم بھی اسلام کو نخرے دکھاتے تھکتے نہیں۔
ہماری بیگمیں ہمیں اتنے نخرے نہیں دکھاتی، ہمارے بچے ہمیں اتنے نخرے نہیں دکھاتے جتنے ہم اسلام کو نخرے دکھاتے ہیں۔ میرے کو نہیں ہوندا، میں نہیں کر سکتا، میں ویلا ہاں، ایک اللہ میرا مسئلہ ہے، میں ٹھیکہ لے آدا وے، اے تسی انہوں کیوں نہیں آندے، اودا کیوں نہیں مسئلہ؟ ہم یہ مدعا دوسروں پہ ڈال کے نخرے دکھاتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، میں فارغ نہیں ہوں، میری مصروفیت ہے، میرے نزدیک یہ اتنا ہم نہیں ہے، میری فلاں مجبوری، فلاں مسئلہ۔ میں کہتا ہوں ہمارے تو پاس کچھ نہیں ہے اور نخرے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ وہ صحابہ جنہوں نے اتنی جد و جہد کی رب کو راضی کرنے کے لیے کہ مال بھی پیش، ہجرتیں بھی کی، زخم بھی اٹھائے، تشدد بھی سہا، سارا کچھ کر کے کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں آپ کے ساتھ نہیں گئے۔ ایک صحابی سے پوچھا آپ اللہ کے نبی کے ساتھ کتنی جنگوں میں شریک ہوئے؟ اکیلا بندہ کہتا ہے میں 19 جنگوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا۔ یہ 19 جنگیں لڑنے والے، یہ سارا کچھ نبی پر وار دینے والے، ایک موقع پر ذرا کی یہ رائے قائم کی ہے کہ جب نبی نہیں رہے تو ہم نے اس مشن پر چل کے کرنا کیا ہے؟ ساتھ ہی آرڈر آ گیا جاؤ جس نے جانا چلے جاؤ، ہمارا کوئی پرابلم نہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں کہتا ہوں صحابہ کو اللہ نے دیر نہیں کی جواب دیتے ہوئے، جو اپنے رب کے لیے سب کچھ دے گئے، حتیٰ کہ رب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں اور ہمارے نخروں کی سیریل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ واللہ دین اسلام کی مدد اور خدمت اللہ کی قسم ہماری ضرورت ہے، اسلام کو ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی اسلام کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم ایک عجیب الٹے دماغ کے لوگ ہیں کہ ہم احسان چڑھا کے اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ دی ہے۔ میں اس وقت بھی بڑا عجیب محسوس کرتا ہوں کہ بعض اوقات کرنی ایک تقریر ہوتی ہے اور ایک لسٹ آتی ہے اوپر سے، جناب اسی وڈا گوشت نہیں کھاندے، اسی کالی مرچ تو علاوہ پکی ہانڈی نہیں کھاندے، بہتر زیتون دا تیل پا لو، دیسی گھی ہو جائے تے چل جائے گا، دیسی مرغا ہو جائے تے بڑا ہی صحیح ہو جائے گا، مینوں اے بھی پرہیز ہے وہ بھی پرہیز ہے۔ یار تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے کوئی ملک چلانا ہے؟ تم کتنا بڑا بوجھ اٹھانے کی باتیں کرتے ہو، آدھا پونا گھنٹے تم نے بات کرنی ہے، لسٹ ایسے دے رہے ہو جیسے پورا ملک سنبھالنا ہے، نخرے۔ اور اگلا بندہ کہتا ہے ایس دفعہ تے ٹائم لے لیا ہے، اگلی باری بھائی کناں نو ہاتھ لانے اسی انشاءاللہ انجی ٹھیک ہو جائیں گے، سانو ایڈے جلسے دی لوڑ نہیں کہ پہلا جوائیاں وانگو انہاں دے نخرے چکو تے اس تو بعد جاندیاں 40-50 ہزار جیب چ رکھو تے پھر گوڈیاں نو ہاتھ لا کے کہیے مہربانی تو ہاں اسلام دی خدمت کیتی ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ہر اس شخص کو جو دین کا نوکر بننے کا دعویٰ کرتا ہے اور عوام کو نوکر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ واللہ یہ حق ہے ہر مسلمان کا، وہ اللہ کی مدد کرنے کے لیے، اس کے دین کو سپورٹ کرنے کے لیے بار بار اپنے آپ کو بطور نوکر پیش کرے کہ اے میرے رب مجھ سے کام لے لے، میرا وقت قبول کر لے، میرا مال قبول کر لے، میری صلاحیت قبول کر لے۔ کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جن کے پاس صلاحیتیں بھی ہیں، اموال بھی ہیں، بڑا کچھ ہے، لیکن اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا، اور جن کے پاس یہ صلاحیتیں، یہ وسائل موجود ہیں، ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کا رب ان کی یہ چیزیں استعمال کر رہا ہے اور ان کو اجر دے کے قیامت کو اعلیٰ درجات عطا کرے گا۔ ان پر اللہ کا احسان ہے، ہمارا کوئی اسلام پر اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کو دو ٹوک کہا جاؤ جس نے جانا چلے جاؤ، میرا کوئی نقصان نہیں، لیکن جو اس پر چلے گا ہم اس کو اعلیٰ جزا عطا فرمائیں گے۔ ہمارا فرض ہے ہم کسی موڑ پر، کسی مرحلے پر اللہ کے دین کے ساتھ نخروں والا ماحول ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں تاکہ ہمارا رب کہیں نیکیوں سے ہمیں محروم نہ کر دے۔ اس کے لیے زمین و آسمان کے لشکر ہیں، للہ جنود السماوات والارض، وہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں جو کہہ سکے کہ میں نے کندھا دیا ہوا ہے، سائڈ پر کیا تو یہ آسمان گر جائے گا۔ نہیں، ہم نہیں گرنا ہے، ہم نہیں مرنا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یہ حالات تھے وہاں کے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی سمجھایا، قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو بھی سمجھا دیا کہ میرے ساتھ تو بھئی ایسے چلنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بڑی خوبصورت سمجھائی کہ جو ڈٹ جائے گا، جو بحرانوں کے اندر کھڑا رہے گا، جو اپنے مشن کو جاری رکھے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان کو محروم نہیں کرے گا، اللہ ان کو محروم نہیں کرے گا۔
वमा तुनफिकु मिन शैइन फी सबीलिल्लाह युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। अल्लाह कहता है कोई शय भी जो तुमने हमारे लिए खर्च की है, वो तुम्हारा माल है, वो तुम्हारा वक्त है, वो तुम्हारी सलाहियत है, वो तुम्हारे वसाइल है, वो तुम्हारा आराम है, वो तुम्हारी ख्वाहिश है, जो कुछ तुम अल्लाह की राह में कुर्बान करोगे, हमारा तुम्हारे साथ वादा है, हम उसका पूरा पूरा सिला तुम्हें वापस करेंगे और तुम पर बिल्कुल जुल्म नहीं किया जाएगा। इसलिए बहरान गुजर जाते हैं, ओहद के मरहले गुजर गए थे, लेकिन अल्लाह कहता जो डटा रहेगा उसके साथ हमारा आला जजा का वादा है, कामयाबियों का वादा है, और मेरे नज़दीक ये शुक्रगुजार लोग हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें अपने शुक्रगुजार लोगों में शामिल फरमा ले। ये मरहले नेक्स्ट ये काम हुआ कि जब बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की शहीद हो गई, आपके चचा सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इस जंग में शहीद हो गए, तो बिखर गया माहौल। फिर कुछ लोग अल्लाह के नबी के गिर्द जमा हुए और हालात क्या बने, अटैक बड़ा सख्त हो रहा है, एक एक अंसारी आगे बढ़ता है और आपका दिफा करता है। लोग देख रहे हैं, एक बंदा लड़ रहा है, कत्ल हो गया, जमीन पर गिर गया, दूसरा आगे ऐसे आ रहा है जैसे अब मेरी जिम्मेदारी है, अब मेरी बारी है। आप अंदाजा करें साथियों की जुर्रत और इस्तकामत का कि 7 लोग यक्के बाद दीगरे अपना अपने हिस्से का काम करते हुए अपने नबी के दिफा में अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। और ये वो मरहला है जिससे साथियों ने गुजर के अपनी जानों पर खेल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया, और वो हालात बने कि 70 सहाबा इस जंग के अंदर शहीद हो गए। 70 सहाबा रसूलुल्लाह सल्लम। कुछ साथी जब आपको मिले, आप एक तरफ पहाड़ पर चढ़ने लगे, तो कुफार ने महसूस किया कि भाई काम ख़त्म हो गया। तो अबू सुफियान ने ऊंची आवाज़ दे के कहा, जब उसको कोई मज़ाहमत अब नज़र ना आई, कहने लगा लोगों तुम में मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ हज़रत उमर थे, अबू बकर सिद्दीक हैं। आपने कहा खामोश रहो। फिर उसने कहा क्या तुम में अबू बकर हैं? आपने कहा खामोश रहो। उसने फिर कहा तुम में उमर हैं? आपने कहा खामोश रहो। तो जब उसने देखा कि मेरी बात का तो जवाब नहीं आ रहा, उसने क्या कहा? उसने कहा आज सुन लो, ओलो हुबल का नारा लगाना तो बनता है, जो हमारा रब था हुबल नाम का, आज वो जिंदाबाद है। अल्लाह के नबी ने कहा उमर अब इसको जवाब दो, हमारी जातों के मसले नहीं हैं, लेकिन अपने रब के हवाले से हम कोई गुंजाइश देने वाले नहीं हैं। आपने कहा इसको जवाब दो। अल्लाहु आला व अजल, तुम किसकी जिंदा होने की बात करते हो? हमारा रब जिंदाबाद है, वो हय्युल क़य्यूम है, उसको कभी मौत नहीं है, तुम किस हुबल की बात करते हो? उसने कहा ये तो जवाब आ गया। फिर कहता है सुनो, लगता है हमने जितने तुमने हमारे मारे थे इतने आज हमने तुम्हारे मार दिए, क्या मैच बराबर हुआ है कि नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा उमर इसको जवाब दो, ये मैच कभी बराबर नहीं होगा। जो तुम्हारे मारे गए वो जहन्नम में गए, जो हमारे मारे गए वो अल्लाह की जन्नतों में गए, ये मैच कभी बराबर होने वाला नहीं है। अब आप देखें, ये ज़हनियत है, ये सोच है कि काफिर देख रहा है गिनती को कि तुमने 70 हमारे मारे थे, हमने 70 तुम्हारे मारे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कत्ल होना हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला रब की रजा और आखिरत में नजात है। जो हमारे मारे गए हैं वो कामयाब होके जन्नतों के मालिक बन गए, और जो तुम्हारे मारे गए हैं वो जहन्नम में गए हैं। हमारे यहाँ मेरिट आखिरत है, ये दुनिया हमारे यहाँ मेरिट नहीं है। ये हालात हैं। उसने फिर ऊंची आवाज में कहा उमर मेरी बात सुनो। रसूलुल्लाह ने कहा जाओ सुन लो बात, क्या कहता है? तो अल्लाह के नबी उसको नजर नहीं आ रहे थे। फिर अबू सुफियान ने कहा वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने कत्ल नहीं कर दिए?
حضرت عمر کہنے لگے نہیں اللہ کی قسم تمہاری ذلت کا سامان ابھی باقی ہے، تم بچ نہیں سکتے۔ اس نے کہا اچھا تم میرے فلاں دوست سے بھی زیادہ مجھے معتبر محسوس ہوتے ہو، جو تم کہہ رہے ہو وہ بات صحیح ہے دشمن، لیکن صحابی کی سچائی پر سٹیمپ لگا رہا ہے کہ تم سچے ہو، تم سچے، جو کہہ رہے ہو بات تمہاری صحیح۔ یہ حالات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایسے حالات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو دفنا کے واپس آ رہے، راستے میں 2-3 خواتین ملی، میری بہنیں تشریف لاتی ہیں، اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ زندگی میں بڑے بڑے مسائل بنتے ہیں، لیکن سوچنا چاہیے کہ صحابیات سے بڑھ کے مسائل کس نے فیس کیے؟ کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ جی میرے غم تو صحابیات سے زیادہ؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ آ رہے ہیں تو راستے میں آپ کو ایک عورت ملی، آپ نے اس عورت کو اطلاع دی، کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، کہتے ہیں انا للہ انا الیہ راجعون۔ کہا تیرا والد بھی شہید ہو گیا، کہتے ہیں انا للہ انا الیہ راجعون۔ کہا تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس وقت وہ تھوڑا روئی تو آپ نے کہا کہ خاوند ایک عورت کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، ایک یہ مرحلہ آیا، شہادت ہے باپ کی بھی، بھائی کی بھی، خاوند کی بھی، لیکن رونا اسلام میں منع نہیں ہے، شکوہ کرنا منع ہے، اللہ کے نظام پر تنقید کرنا منع ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر غلط باتیں کرنا منع ہے، رونا منع نہیں۔ آگے ایک عورت آ رہی ہے، اس کی بھی 3 شہادتیں ہوئیں، قریبی۔ اس عورت نے سوال یہ کیا کہ مجھے بتاؤ، یہ تو خبر مجھے دے دی، مجھے دکھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ یہ صحابی ہے۔ تو بتانے والوں نے کہا وہ نظر آ رہی ہیں۔ وہ دیکھ کے کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کی قسم میں نے اپنے نبی کو صحیح حالت میں دیکھ لیا ہے، زندہ دیکھ لیا ہے، اپنے سامنے موجود پایا ہے، مجھے اب اپنے کسی عزیز کی شہادت کا کوئی غم باقی نہیں رہ گیا۔ نبی کا چہرہ دیکھ کے میرے سارے غم ختم ہو گئے۔ ایک سپاٹ پر اس کو 3 شہادتوں کی اطلاع دی جا رہی، اور یہ منظر آج بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جب ہم شہداء کے گھروں میں خبریں لے کے جاتے ہیں، واللہ ایک وہ جوان موت ہے جو روڈ ایکسیڈنٹ میں یا بیماری کے ساتھ ہو جائے، اور ایک جوان نوجوانوں کی شہادتیں ہیں۔ جب ہم ان کی ماؤں کے پاس گئے، ان کے والدین کے پاس گئے، جو پھر آج کے دور کی شہداء کی ماؤں نے حوصلے دکھائے، اللہ کی قسم جس طرح ہم نے صحابہ کو جرأت والا، استقامت والا، صبر والا پایا، آج بھی جن ماؤں کے بچے اسلام کے لیے صحیح رستے پر چلتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، ان کی ماؤں کے حوصلوں کی یہ حالت ہے کہ کئی مائیں ایسی تھیں کہ جب ان کو خبر دی گئی، انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیں۔ وہ 15 منٹ کے بعد آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میرے بیٹے نے کہا تھا جب میری شہادت کی خبر آئے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کر کے شکرانے کے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اس کے بعد اگلی بات کرنی ہے، کوئی دوسری سرگرمی منعقد نہیں کرنی۔ جب راستے درست ہوں، جب منزلیں طے ہوں، جب فیصلے اللہ کے ہوں، جب رہنمائی قرآن و حدیث کی ہو، پھر مال جائے یا جان جائے، پھر اس پہ صبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر سکینت اللہ دیتا ہے، پھر حوصلے اللہ دیتا ہے۔ ورنہ جوان موتوں پر تو ماں باپ پاگل ہو جاتے ہیں، دیواروں کو ٹکرے مارتے ہیں، لیکن یہ حوصلے تب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جب زندگیاں درست سمت میں چلی ہوں، جب انویسٹمنٹ صحیح راستے پر ہو، تب۔ اللہ اکبر، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ ہمارا ایک بھائی، اللہ ان کے جان و مال میں بڑی برکت عطا فرمائے، ان کا کوئی مسئلہ تھا تو لگتا یہ تھا کہ دین کی وجہ سے ان کا بہت بڑا سرمایہ نقصان سے کہیں 2-4 نہ ہو جائے، بہت بڑا سرمایہ، اللہ اور ان کو برکت عطا فرمائے۔ تو امیر محترم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں خود اس مجلس میں تھا، تو امیر صاحب سے کہنے لگے کہ امیر صاحب یہ جو منظر نظر آنے کا خطرہ ہے کہ سب کچھ کہیں میرے دین کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے کہیں ختم نہ ہو جائے، میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں، کیا اللہ مجھے اس پر اجر عطا کرے گا؟
تو امیر صاحب نے کہا میرے بھائی کیوں نہیں، کیونکہ یہ تکلیف آپ پر دین کی وجہ سے آئی ہے۔ واللہ میں گواہ ہوں، صلی اللہ کے عظیم بندے نے کہا اگر میرا رب اس پر اتنا بڑا سرمایہ جو کہ ظاہراً ہو سکتا ہے نہ بھی ہاتھوں سے جائے لیکن اگر چلا بھی جائے، اگر میرا رب اس پر مجھے اجر دے گا تو مجھے اس کے جانے کا کوئی غم نہیں۔ میرے بھائی یہ لوگ استقامت کے ساتھ جب کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی قسم اگر احد گزر گئی ہے یہ وقت بھی اللہ نے گزار دینے، لیکن ہمارے رب کے وعدے سچے ہیں کہ جو ڈٹا رہے گا، جمع رہے گا، ہم اس پر ظلم ہونے نہیں دیں گے، اور ہمارا عقیدہ اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ منظر ہے۔ اور جب آپ مدینہ پہنچے تو وہی طبقہ جو ہر وقت مسلمانوں کا نقصان دیکھنا چاہتا ہے، ان کو ڈسہارٹ کرنا چاہتا ہے، یہ مزاج تھا۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ ویسے کوئی بندہ برا کام کرے نا تو لوگ اس کو کہنا انہیں شیطانی کی تھی، یہ تو کہتا ہے دیکھو جی اس نے مجھے شیطان کی ہے کہا ہے، بھی کام ہی تو نے شیطانوں والا کیا ہے۔ اب منافقوں کا رویہ کیا ہے؟ مسلمانوں میں ایک بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں مشورہ دیتا سی نا مدینے سے رہ کے لڑ لو، نہیں نا ساڑی مننی 70 مروا کے آگے جے کی لبا ہے، ہوا فائدہ؟ ہمارا مشورہ نہیں نا ماننا، یہ نقصان اس لیے ہوا ہے۔ اس رب کو کون روکے، اس کو کون ٹوکے جو مستقبل بھی جانتا ہے، دلوں کو بھی جانتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو وہ حوصلہ ہارنے نہیں دیتا۔ اس نے ساتھ ہی قرآن نازل کیا، اور پہلی بات اللہ نے اپنے نبی کو یہ کہی اس موقع پر، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایک کام تم نے کرنا ہے کہ رہنا مومنوں کے رستے پر ہے جو رب نے تمہیں دیا ہے، دائیں بائیں نہ ہونا، اس ٹریک کو نہ چھوڑنا، میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، نہ تم غم کرو نہ کسی ٹینشن کا شکار ہو، پوری دنیا میں تمہارا کوئی جوڑ نہیں، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، سب سے اعلیٰ کل بھی تم تھے، آج بھی تم ہو، کل بھی تم ہوگے، ایک کام تمہارے ذمہ ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر مومنوں کے ٹریک پر چلو گے تو کوئی غم نہیں ہے، اگر یہ ٹریک چھوڑ دیا ہماری مدد کے وعدے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ سنو، اگر آج تمہیں زخم پہنچا ہے 70 کا، کیا کل بدر میں تم نے ان کو یہ زخم پہلے نہیں پہنچایا؟ لیکن جس چیز کی تمہیں اللہ سے امید ہے، اس چیز کی کفار کو اللہ کی طرف سے کوئی امید۔ ہم تمہیں جنتوں کی بشارتیں دے رہے ہیں، ہم تمہیں اپنی رضا کے قصے سنا رہے ہیں، اور کفار کے لیے نہ جنت ہے نہ رضامندی ہے، عذاب ہی عذاب ہے، یہاں قتل ہو گئے، مارے گئے، کاٹے گئے، اور آخرت میں جہنم میں جلائے جائیں گے۔ لیکن تم تو ادھر کٹے ادھر جنتوں کے شہزادے بن گئے۔ اگر تمہیں آج زخم پہنچا ہے تو کل ان کو نہیں پہنچا تھا۔ ایک چیز پھر کہا وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اے میرے نبی یہ پروسیس ہے، یہ پروسیس ہے، ہم ایمان والوں کو الگ کر دیں گے، ہم پاکیزہ کو خبیث سے ممتاز کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مکس کر کے یہ ماحول چلائیں، ہم خبیثوں کو پاکیزہ سے الگ کریں گے، اور جب یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا ہم تمہیں کامیابیاں دے دیں گے۔ یہ پروسیس ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو اس لیے چلایا، میں دیکھوں ایمان والے کون سے ہیں، نفاق منافقت والے کون سے ہیں۔ یہاں 2 نمبری نہیں نہ چلتی، بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھ لے کون پوچھنے والا ہے؟ دوپہر کو 6 روٹیاں کھا کے باہر آ کے کہہ دے آج تے روزے نے لاک توڑ دیتا ہے، کون چیک کرنے والا ہے؟ لیکن جب گولی کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے پھر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں پتل دی گولیاں چلاواں گا تسی ربڑ دی چلائے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں جال سازیاں نہیں چلتی، وہاں فائر ہونے کی دیر ہے، سمجھ نہیں آتی فائر کدھر سے آ رہا ہے۔ تو پھر جن کے اندر نفاق ہے وہ کہتے ہیں جان چھڑاؤ انہاں کو روز انہاں دے کام ہی ہے وے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے چیک کرنا تھا کہ دعووں کے سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون سے ہیں، اس لیے ہم نے خود اس پروسیس میں تمہیں داخل کیا ہے۔ اور پھر کہا کچھ لوگوں کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے ان کو شہادتیں دینی ہیں، تو شہادتیں گھروں میں تو نہیں دینی نا، چارپائی پر تو نہیں لٹا کے دینی، شہادتوں کے لیے میدان سجانے پڑتے ہیں، مار کے برپا کروانے پڑتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے یہ جنگ اس لیے کروائی جن کے مقدر میں شہادت کی ڈگری لکھی تھی، ہم آج ان کو شہادتوں کا اعزاز دینا چاہتے تھے۔ اور پھر یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ ام حسبتم
अन तदखुलुल जन्ना, जन्नत जन्नत की बात करते हो और चाहते हो कि करें कुछ भी ना और जन्नत का टिकट घर पहुंच जाए। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुम समझते तुम ऐसे ही जन्नतों में चले जाओगे? हमने तो अभी देखा ही नहीं तुम में से जिहाद करने वाले कौन से हैं, मुश्किल वक्त में इस्तकामत अख्तियार करने वाले कौन से हैं। जब तक इस प्रोसेस से गुजरोगे नहीं हमारे मरहले मुकम्मल होने वाले नहीं। वल्लाह आज ज़रा का आज़माइश आती है, टाइम ही नहीं लगता, टाइम ही नहीं लगता। वो जिस तरह गन्ने के रस को रखते हैं ना बड़े बड़े कड़ाह में, ज़रा क थले अग दा चुंबा तेज़ हुंदा है ना, माशाअल्लाह मैल नाल ही उत्ते आके साइड ते हो जाए, वो भी फिर साइड ते करी जाते। मैल वाला गुड़ कौन खांदा है, लेकिन जिहड़ी अजमाइश है ना पूरी अग तेज़ करने वाला, उस मरहले दे विचों दी जदों लंघदा है ना फिर मैल नज़र आउंदी है। माहर इन्होंने साइड ते करी जाते ने, थल्लों साफ शक्कर बनदी आंदे ने, ऐ खा लो मैल खा के मरना है जे। जब कामयाबियां लेनी है, किसी के काबिल इस्तेमाल बनना है, तो फिर कुंदन बनने के लिए आग की भट्टी से तो गुजरना पड़ता है। लेकिन जिस सोने के अंदर मिट्टी हो उस सोने को माथे पर टिक्के बना बना कौन सजाता है, उसके लाकट बना बना के गले में कौन डालता है। इस सोने को पेशानी से, सीने से, गले में उसी वक्त डाला जाता है जब पहले एक मरहला गुजरता है। इसको आग की भट्टी से गुजारो ताकि ये कुंदन बन जाए, इसकी मैल अलग हो जाए। और ये मैल अलग किए बगैर ये चीजें कमाल का मयारी जेवर बनने की पोजीशन में नहीं होती। मुसलमानों में से भी जो किसी लेवल पर पहुंचना चाहता है वो मान ले उसको किसी प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, लेकिन इस्तकामत, जुर्रत, हौसले, तसलसल वही देना पड़ेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। बदर आया था, ओहद आजमाइश के लिए आ गया, मगर ठीक 23 सालों के बाद फिर सहाबा ने यहां तक बातें कह दी थी कि हमें अगर पता होता कि समंदर के पार कोई दुनिया रहती है हम वहां पर भी जाके इस्लाम का झंडा गाड़ देते, लेकिन अब आगे पानी पानी है। फिर उन लोगों ने दिन रात मेहनत करके बड़े थोड़े वक्त में 90 लाख मुरब्बा मील पर अल्लाह के दीन का परचम लहरा दिया था। लेकिन वो दलील थी उनकी इस्तकामत की, तसलसल की, जोहद मुसलसल की और कुर्बानियां देने की और डटे रहने की, जमे रहने की। अल्लाह ताला ने दुनिया भी उनके हवाले कर दी, जन्नतों के मालिक भी वो बना दिए। हमारे लिए आज भी अल्लाह के नबी से बढ़ के कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है कि आप जीरो से चले थे और दुनिया के अंदर आपने जो लेवल इख्तियार किया, जो मकाम हासिल किया, जिद्दोजहद करके हौसला इस्तकामत के साथ, आपके मुकाबले में कोई लीडर इस मकाम को कभी पहुंच नहीं पाया। हमें भी अपनी जिंदगी को इसी तरीके से चलाना चाहिए। हमारे अंदर भी परेशानियां होती हैं, बाहर भी होती हैं, लेकिन कल भी रोल मॉडल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आज भी रोल मॉडल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहरान आते हैं, गुजर जाती हैं, लेकिन नबी का रवैया हमारी कामयाबी की दलील बन सकता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम।